اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا. اما بعد. شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے یہ آج کی جو ایپیسوڈ ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کو ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے. جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو روایتیں اس اعتبار سے بہت ساری ملتی ہیں. خود ایک اور سورہ کہ جس کی یہ آیت کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جو ہم نماز غفیلہ کے اندر پڑھتے ہیں دوسری رکعت کے اندر، کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشکوتر ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم نے کتاب مبین میں نہ رکھا ہو. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشکوتر نہیں ہے مگر کتاب مبین میں ہم نے اسے رکھ دیا ہے. حسین ابن خالد یہ راوی ہے اور آیا چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تفسیر عیاشی کے اندر یہ روایت منقول ہے. اور آ کے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سے اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ یہ جو اس آیت کے اندر کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں کتاب مبین کیا شے ہے؟ تو چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کتاب مبین کہ جس میں رب ذوالجلال نے ہر خشک و تر کا ذکر کر دیا ہے، وہ کتاب مبین امام مبین ہے. ایک دوسری مقام پر، ایک دوسری جگہ پر ایک اور عیسائی شخص ہے، راہب کہیے یا عیسائی عالم کہیے، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تھا. اب ہے عیسائی لیکن قرآن کی آیتوں کا پڑھنے والا ہے کہ علم اسے جہاں سے مل جائے. تو ایک مرتبہ اس نے یہ سوال کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو امام علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس آیت کے بارے میں؟ حامیم والکتاب المبین، کہ حامیم والکتاب المبین میں کتاب مبین کیا شے ہے. تو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار باب الحوائج مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ کتاب مبین سے مراد وہ کتاب مبین حامیم والکتاب المبین، یعنی کہ حامیم کتاب مبین کی قسم، والکتاب المبین میں واو واو قسم ہے، کتاب مبین کی قسم. تو کتاب مبین کیا ہے؟ ساتھ میں امام علیہ السلام نے فرمایا کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے. اب جب امام مبین آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو امام مبین سورہ یاسین کی اس آیت نمبر 12 میں مل جاتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کو ہم نے احصا کر دیا ہے، سمیٹ دیا ہے، رکھ دیا ہے، جمع کر دیا ہے امام مبین میں. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے والے آ کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا تورات ہے؟ رسول فرماتے تھے نہیں. پھر پوچھنے والے آ کر وہی سوال پوچھتے تھے، وہی افراد تھے جو آ کر سوال پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ رسول فرماتے تھے نہیں. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر پھر سوال پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ رسول فرماتے تھے نہیں. کیا امام مبین سے مراد قرآن کریم ہے؟ رسول فرماتے تھے کہ نہیں. یہاں تک کہ کچھ دیر ابھی گزری ہی نہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، جو افراد دور دور بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلایا، جو سوال کرنے والے تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کہہ کے دور کر دیا تھا اپنے آپ سے. انہیں بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کوئی سوال کر رہے تھے امام مبین کے بارے میں، ذرا پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ امام مبین سے مراد کون ہے، امام مبین سے مراد کیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، غور سے دیکھو، تمہیں مسجد نبوی کے دروازے سے ابھی داخل ہوتا ہوا ایک جوان نظر آئے گا. اس جوان کو دیکھو، غور سے دیکھو، یہی وہ جوان ہے کہ جسے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے سورہ یاسین کی اس آیت میں امام مبین کہا ہے. اور پلٹنے والے جب پلٹے ہیں اور دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہونے والی شخصیت کون تھی، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یعنی کہ امام مبین کی ذات، وہ امام مبین کہ جس میں رب ذوالجلال نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو جب وہ علی کہ جو ہر شے کا علم رب ذوالجلال کی طرف سے رکھتے ہیں، تو اگر جبریل کو کچھ پڑھا دیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ایک مرتبہ ایک وادی سے وادی نمل سے گزر رہے تھے، مولا کائنات علیہ السلام کے علم ہی کے اعتبار سے اگر بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی سماعت فرمائیے کہ آنے والے وہاں پر کون؟ مولا کائنات علیہ السلام ہے، جناب قمبر ہیں، گزر رہے ہیں وادی نمل سے۔ نمل کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، سورۃ النمل۔ یہ نمل کا جو لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ، اس کے معنی ہے چیونٹی کے، اینٹ۔ تو اینٹ کے نام کا جو سورہ ہے، اس کے اندر پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ رسالت مولا کائنات علیہ السلام سے جناب قمبر یہ سوال کر رہے ہیں، یا جناب عمار ہیں یا قمبر ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یا امیر المومنین، ہم اس وقت وادی نمل میں ہیں، کیا آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں کہ جو اس وادی کے اندر موجود چونٹیوں کی تعداد سے ہم کو باخبر کر دے؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل، بلکہ میں تو ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں کہ جو نہ فقط یہ کہ تعداد بتا سکتا ہے چونٹیوں کی، بلکہ وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ان چونٹیوں میں سے نر کتنی ہیں اور مادہ کتنی ہے، میسکولین کتنی اور فیمنین کتنی ہے۔ اب جیسے یہ سنا عمار نے تو ایک مرتبہ متعجب ہوئے، تعجب کے عالم میں کہا کہ مولا آپ بتلائیے کہ وہ کون ہے۔ کہا، فرمایا مولا کائنات علیہ السلام نے، کیا تو نے سورہ یاسین کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا۔ کہا مولا پھر امام مبین کون ہے؟ تو آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ امام مبین خود میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب ایک مرتبہ اب علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر آپ بات دیکھیں تو بصرہ کی مسجد ہے، اور اس مسجد میں مولا کائنات علیہ السلام پہنچے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ جب مولا نے بصرہ کا وزٹ کیا تو وہاں پر مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر جب مولا کائنات علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، یا سلونی، تم مجھ سے سوال کرو اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں، تو مجھ سے سوال کرو۔ تو مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ یا امیر المومنین بتائیے جبریل اس وقت کہاں ہیں؟ تو دائیں جانب دیکھا مولا نے، بائیں جانب دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اور سامنے اس کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، انت واللہ جبرائیل، خدا کی قسم تو ہی جبرائیل ہے۔ اور یہ سننا تھا کہ جبرائیل یہ کہتا ہوا پرواز کر کے نکل گیا مسجد سے کہ قد صدقت یا امیر المومنین، یقیناً آپ نے سچ کہا ہے کہ میں ہی جبرائیل ہوں۔ لیکن مولا کائنات علیہ السلام کے اس جملے کے اوپر کہ یا علی آپ نے کیسے پہچانا مجھے، تو فرمانے لگے مولا کائنات علیہ السلام، میں نے جب دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا تو مغرب اور مشرق کی حدوں پہ نگاہ دوڑا دی، تو مجھے نظر نہ آیا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو میں نے عرش سے بھی بلندیوں کو دیکھ لیا، تو نظر نہ آیا۔ میں نے جب نیچے دیکھا تو تحت الثری سے بھی نیچے دیکھ لیا، مگر تو نظر نہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ تو ہی ہے۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ جبریل کہاں ہے۔ وہ تو جب کھڑا ہو کے سوال پوچھ رہا تھا، اور سوال جب اس کے ذہن میں آ رہا تھا جبریل کے، تب بھی علی جانتے تھے کہ یہی ہے کہ جو اب تھوڑی دیر میں سوال کرنے والا ہے کھڑے ہو کر۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وسعتیں صرف اور صرف دنیا میں نہیں ہے محصور، بلکہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب جتنی جہتیں ہیں، ہر جہت کے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم پھیلا ہوا ہے۔ لیکن جب جناب جبریل گئے ہیں تو بصرہ کی اس مسجد کی جو چھت ہے اس کو پارا پارا کرتے ہوئے، اس کو چھت کو شک کرتے ہوئے نکل گئے۔ کیا وجہ ہے جبریل، آپ مسجد کی چھت کو شک کر کے کیوں نکل رہے ہیں؟ تاکہ قیامت تک کسی کے دل میں فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر کوئی شک پیدا نہ ہو، کہ کوئی علی کا دوست پہلے سے بصرہ میں رہا ہوگا، کہ جسے علی نے پہلے سے پیغام بھجوا دیا ہوگا کہ میں آنے والا ہوں بصرہ، تم بھی آ جانا سوال کرنے اور میں جواب دے دوں گا۔ سوال بھی پلاٹڈ اور پلانٹڈ ہوگا، اور جواب بھی جو پہلے سے تیاری کیا ہوا ہوگا، تو میری فضیلت لوگوں کے درمیان نعوذ باللہ من ذالک۔ علی ابن ابی طالب ان چیزوں سے ماورا ہیں،
ایبسولوٹ نالج رکھنے والے ہیں پروردگار عالم کی جانب سے، علم غیب رکھنے والے، علم لدنی رکھنے والے. تو جو چھت کو پھاڑتا ہوا جناب جبریل نکل گئے، شک کرتے ہوئے نکل گئے، تاکہ قیامت تک کسی کے دل میں شک پیدا نہ ہو علی کی فضیلت کو لے کر. اسی طرح سے کہ جس طرح سے جب کعبے میں علی کے آنے کی باری آئی ہے تو دیوار میں در بنایا گیا، عام در سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، بلکہ دیوار میں خاص در بنا تاکہ قیامت تک کسی کے دل میں مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کو لے کر کوئی شک پیدا نہ ہونے پائے. سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے. پروردگار عالم جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے والے، ان پر اپنا کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب نازل فرما. ہم سب کو مولا کائنات علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسے ہمیں ہمارا مولا امیر المومنین دیکھنا چاہتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم صل على محمد وآل محمد